یا جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے محبت اور عمل. کیا ہے؟ لو اینڈ ایکشن. محبت عمل کے بغیر نظر نہیں آتی. محبت جو ہے وہ عمل کے بغیر نظر آتی ہے. میں ہزار کے چیزوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, اور جب ضرورت پڑے تو میں اس جگہ پر کھڑا نہ ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. محبت لفظی ہی نہیں, محبت صرف الفاظ نہیں ہے, بلکہ محبت عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے. خدا نے کیسی محبت رکھی؟ صرف زبانی. خدا نے کون سی محبت رکھی؟ صرف الفاظی. خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا کیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ. محبت کیا تھی؟ اس آیت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ محبت نظر آتی ہے جو الفاظی ہے, جو لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اور اس کا ایکشن کیا ہے؟ ایکشن کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. بخشش, بخشنا, بخشنے کا مطلب ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فری میں کسی کو بخشش دے دے. اور کن کو بخشا؟ جو اس لائق نہ تھے. ہم اس لائق نہ تھے, لیکن پھر بھی ہماری قدر خدا کی نظر میں گراں قدر ٹھہری کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ لو اینڈ ایکشن. مدر ٹریزا کہتی ہیں لو کین ناٹ ریمین بائی اٹ سیلف. It has no meaning. Love has to be put into action, and that action is service. کون کہتا ہے؟ سارے جانتے ہیں اس ہستی کو. مدر ٹریزا کہتی ہیں کہ محبت خود سے قائم نہیں رہ سکتی. محبت خود سے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ محبت کے کوئی معنی نہیں ہے. محبت کے لیے عمل کرنا بہت, اس کو عمل میں لانا. اور وہ عمل کیا ہے؟ خدمت. کیا ہے؟ خدمت کرنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا, کسی کی کمزوری میں اس کا زور بننا, کسی کی ضرورت کو پورا کرنا. یہ کیا ہے؟ محبت. خدا نے کیا کیا؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. کس نے گناہ کیا؟ سب نے. خدا نے اس محرومی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کی؟ محبت. پھر کیا کیا؟ عمل کیا. عمل کیا کیا؟ خدا کام کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ بخش دیا. کیا بخشا؟ اکلوتا بیٹا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مدر ٹریزا کیا کہتی ہیں؟ محبت جو ہے وہ خود سے قائم نہیں رہ سکتی. محبت کو قائم رکھنے کے لیے, محبت کو قائم رہنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ عمل, ایکشن, کام. اور وہ کام وہ کہتی ہیں وہ کام ہے خدمت. کیا کام ہے؟ خدمت کرنا.
محبت اور عمل، اسی مرکزی آیت ہے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ جس کے پاس بائبل ہے وہ اس کو نکال سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، آپ کے سامنے لکھی ہے۔ آئیے مل کر اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے کیا لکھا ہے جی؟ اگر تم مجھ سے تو میرے یوحنا 14:15 اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ یہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ محبت رکھنا کیوں ضروری ہے؟ محبت ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور محبت ضروری ہی کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم آج سیکھیں گے کہ محبت کیا ہے، محبت بیسیکلی کیا چیز ہے، محبت کسے کہتے ہیں۔ ہم پرپٹ پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، محبت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یسوع مسیح کی ٹیچنگ کیا ہے؟ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی۔ اس میں کیا ہے؟ عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے کیا نظر آتا ہے؟ محبت نظر آتی ہے۔ آمین۔ آمین۔ محبت کیا ہے؟ What is love؟ محبت کا مطلب ہے کسی سے یا کسی چیز سے گہرا عہد اور منسلک ہونا۔ محبت کیا ہے؟ ابھی بائبلی تعریف نہیں کر رہا میں، جسٹ آپ کو محبت کی تعریف بتا رہا ہوں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا مطلب ہے کسی سے یا کسی چیز سے گہرا عہد یا اس سے منسلک ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کی اقسام کتنی ہے؟ محبت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ہم تو ایک ہی محبت کہتے ہیں۔ کتنی قسم کی محبت ہوتی ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ کون کون سی محبت ہوتی ہے اور خدا نے ہم سے کون سی محبت کی ہے۔ پہلی جو عبرانی میں اس کو کہتے ہیں ایروس، جو شہوت انگیز پرجوش محبت کہا جاتا ہے۔ لسٹ جسے کہتے ہیں، اس کو بھی محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری ہے فلیا، جو دوستوں یا اپنے برابر والے سے محبت کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلیا۔ پہلی کون سی ہے؟ ایروس۔ دوسری فلیا، جو دوستوں سے یا اپنے محبوب سے محبت کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فلیا۔ تیسری ستورگے، بچوں کے لیے والدین کی محبت، اسے کہتے ہیں ستورگے۔ اور چوتھی محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے وہ ہے لو آف مین کائنڈ، بنی نوع انسان کے لیے۔ کتنی محبت ہم نے سیکھی ہے؟ 4 قسم کی ہے۔ پہلی ایروس، دوسری فلیا، تیسری ستورگے اور چوتھی اگاپے۔ یہ چاروں قسم کی محبت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، بلکہ دنیا کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ لسٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اس کو نام کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ محبت۔ بہت سارے لوگ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں،
اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور تیسری، جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ستورگے، وہ کون سی محبت ہے؟ جو والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کیا ویسی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ ایک ہی ہے جس نے اس سے بھی بڑھ کر محبت کی ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، جس نے اپنی اولاد، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ بہت ساری اولاد کو اڈاپٹ کر سکے۔ آمین۔ اس لیے خدا نے اگاپے محبت کی ہے۔ کون سی؟ ان تینوں کو خدا نے پیچھے کر دیا، اور ان تینوں سے زیادہ اہم جو محبت ہے وہ کون سی محبت ہے؟ اگاپے محبت، جس میں کوئی محبت کی۔ خدا نے آپ سے محبت کی، خدا نے اپنا بیٹا دے دیا۔ خدا کو کیا پتا تھا اسے کو قبول کرے گا یا؟ آج بھی بہت سارے مسیحی ہیں اس کو قبول نہیں کرتے۔ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ چاہیے کہ ڈسارٹ ہوتے ہیں، بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے ہے نا؟ لیکن خدا نے کیسی محبت کی؟ خدا نے اس محبت کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے کوئی، کہ میں نے تم سے محبت کی اس لیے تمہارا فرض ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ایسا ہے کہ لکھا ہے؟ یا خدا نے کوئی ایسی کنڈیشن مقرر کی ہے؟ کی ہے جی؟ کی ہے؟ خاموش ہی ہو نا، مل کر سیکھنا ہے۔ محبت کا مطلب ہے کسی سے یا کسی چیز سے گہرا عہد یا اس سے منسلک ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ محبت۔ اور 4 قسم کی محبت ہے: ایروس، فیلیا، ستورگے اور اگاپے۔ اب ہم سیکھیں گے بائبلی محبت کیا ہے۔ بائبل میں جو محبت کا ذکر ہے، بائبل کس محبت کا تذکرہ کرتی ہے؟ اس کے لیے حوالہ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ میرے حکموں پر ہمارا آج کا ٹاپک ہے محبت اور عمل۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ ہم سیکھ رہے ہیں محبت اور عمل۔ اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو عمل کرنا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم لفظی محبت نہیں کرتے بلکہ حقیقی محبت کرنے والے کو مانتے، جانتے اور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ آمین۔ اور وہی کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اس کے لیے دوسرا حوالہ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے
کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ایک حکم ہے اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ اور جب لوگ جانیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں تو لوگوں کے درمیان پتہ ہوگا کہ یسوع مسیح کون ہے، یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے، اور یسوع مسیح کیسے لوگوں کے اندر سرایت کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کردار سے، اس عمل سے واقف ہی نہیں ہیں، جب ہماری زندگی کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے عمل کچھ نہیں کرنا، تو پھر یسوع مسیح ظاہر کیسے ہوگا؟ کوئی ہے فائدہ یسوع مسیح کو؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان پورا رکھتے ہیں، تو یسوع مسیح کو کوئی نقصان ہے؟ یسوع مسیح کی ہر بات میں فائدہ کس کا ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ اس کا جو اس کا ماننے والا ہے، جو اس کو جاننے والا ہے، جو اس کی پیروی کرنے والا ہے۔ اب یہ جو حکم یسوع مسیح نے دیا ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس میں فائدہ کس کا؟ کس کا فائدہ؟ کلیسیا کا فائدہ، یہ کسی اور کو فائدہ مل رہا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں۔ محبت عمل کے بغیر زیرو، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ چرچ ریگولر آ جانا، چرچ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے اندر عمل نہیں ہے محبت کا، تو آپ یسوع مسیح سے محبت نہیں کر رہے، آپ یسوع مسیح سے نفرت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر تو نفرت ہی نا۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ تو جب عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم محبت نہیں رکھتے، کیا رکھتے ہیں؟ کینہ رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے اتنی نفرت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے نا۔ اتنی نفرت کی خدا نے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ نفرت سے بخشا تھا، کس سے بخشا تھا؟ محبت سے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھی ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا اور خدا کو جانتا، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو کیونکہ خدا اس میں میرے خیال میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا اور خدا کو جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو کیونکہ خدا محبت ہے۔ محبت کون ہے جی؟ کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ اگر خدا محبت ہے تو اس نے عمل کر کے دکھایا۔ کیا عمل کیا؟ کیا کیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے۔ خدا کون ہے؟ محبت ہے۔ اگر ہم میں محبت نہیں، اس کا مطلب ہم میں کون ہے؟
خدا نہیں ہے. اور اگر خدا ہی اندر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم خدا کے لوگ ہیں. آمین. کتنے خدا کے لوگ ہیں؟ سارے. سچی دس. اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا واقعی خدا کے لوگ ہیں؟ خدا کے کیا ہیں آپ لوگ ہیں. اور خدا کے لوگ محبت سے خالی نہیں ہو سکتے. آمین. اس لیے ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. اور عمل کیا ہے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا. آمین. محبت اور عمل. اب ہم محبت کو ہم نے سیکھا کہ محبت کا مطلب ہے کسی سے یا کسی چیز سے گہرا عہد یا اس سے منسلک ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ محبت. اور یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر، یعنی کہ اگر تم مجھ سے منسلک ہو، اگر تمہارا رابطہ مجھ سے ہے، اگر تم میرے شاگرد ہو تو پھر کیا کرو؟ میرے حکموں پر کیا کرو؟ عمل. یا لکھا ابھی ہم نے سیکھا ہے خدا کیا ہے؟ محبت ہے. اب محبت کی جگہ خدا لکھ لیں. اگر تم میں خدا ہے، کیا ہے؟ اگر تم میں خدا ہے تو تم میرے حکموں پر عمل کرو. اس کا مطلب اگر ہم عمل نہیں کرتے تو خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم صرف ڈھونگ رچایا کہ ہم مسیحی ہیں. ایسے ٹائم کتنے بجے کا ہوتا ہے چرچ کا؟ نام کیا ہے؟ منور مسیح. اور آنا کتنے بجے؟ کیوں آنا ہے 10:30؟ کیونکہ محبت ہے. گرنتھی اس کا 13واں باب نکالے. اب ہم سیکھیں گے کہ محبت اگر ہے زندگی میں تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ محبت کے کام کیا ہے؟ محبت اگر زندگی کے اندر ہے تو ہمارے کام کیسے ہونے چاہیے؟ اچھا، ان کاموں سے یا ان اعمال سے آپ کی نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی نجات ڈسٹرب نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نجات کس سے ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے. کیونکہ ہم محبت کا پیکر ہیں، کیونکہ خدا ہم میں بستا ہے، اس لیے ہمارا ریئیکشن بھی ویسا ہونا چاہیے. پتہ چلے نا میرے اندر خدا ہے. بعض دفعہ خدا اندر ہوتا ہے تو گردن میں سریا آ جاتا ہے نا. خدا ہے نا، کسی اور کے اندر خدا ہو سکتا. اتنی اکڑ. یسوع مسیح کی ٹیچنگ یہ ہے. دیکھا ہے اس نے اپنے آپ کو غریب کر لیا حالانکہ وہ امیر تھا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یسوع مسیح نے جتنی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی، ہم اتنے بگڑتے جا رہے ہیں. اتنا ہی بگاڑ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں. ہم نے کبھی اپنی زندگیوں میں اسے موقع ہی نہیں دیا کہ تو ہماری زندگیوں میں نظر آئے. دیا؟ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ محبت اور عمل. جو محبت ہے وہ عمل کے بغیر کیا ہے؟ کیا ہے؟ زیرو ہے. اب ریگولر چرچ آنے والے ہیں، اب ٹائٹ دینے والے ہیں، آپ ہدیے بونے والے ہیں، آپ ٹائم پر چرچ آنے والے ہیں،
لیکن اگر محبت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. محبت کی ڈیفینیشن ہم جان چکے ہیں. محبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے یا کسی چیز سے گہرا عہد یا اس سے منسلک ہو جانے کو کہتے ہیں. ہم کیسی محبت کرتے ہیں اس سے؟ ہم کون سی محبت یسوع مسیح کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو ہم ظاہر ہی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. آئیے ہم سب کھڑے ہوتے اور اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچتے ہیں کہ ہم کون سی محبت اس سے کرتے ہیں اور اس نے ہم سے کون سی محبت کی ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری محبت میں بخشا ہے اور اس بیٹے کا ایک ہی قول ہے کہ میں تمہیں نیا حکم دیے جاتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت